اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب وائی ستیش ریڈی صاحب، چیئرمین ٹی ایس ریڈکو، جو آج کی اس تقریب کے گیسٹ آف آنر ہیں، محترمہ مس امیرہ بابی صاحبہ، جو ایٹو موٹرز کے وومن امپاورمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، محترمہ جیا بھارتی صاحبہ، ہمارے دوست باری صاحب، جناب اینتھنی صاحب جو چیف بزنس آفیسر ہیں ایٹو موٹرز کے، جناب سریندر صاحب، اور ایٹو موٹرز کے تمام ذمہ داران، ظفر جو ایم آئی ایم پارٹی کے کونسلر ہیں اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اس تمام ٹریننگ کے ساتھ تعاون کریں ایٹو موٹرز کے ذمہ داروں کے ساتھ، اور تمام معزز حاضرین کرام، جس میں وہ تمام ذمہ دار ہیں جو ایٹو موٹرز کی طرف سے یہ الیکٹرک آٹو چلا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایٹو موٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بڑی محنت کی اور یہاں پر کئی لوگوں کو 30 سے زائد لوگوں کو ٹریننگ بھی کروائی، 19 لوگوں کو لائسنس بھی دلوایا، اور الحمدللہ کئی مستحق غریب لوگ الیکٹرک آٹو چلا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ہم کو محترمہ مس امیرہ بابی صاحبہ بتا رہی تھی کہ اس میں ایک ہماری بہن ہے نسیمہ، جو دوپہر سے اپنا کام شروع کرتی ہے، شام تک چلاتی ہے، اور ان کی محنت کی بنیاد پر وہ ایک دن میں قریب 1500 سے 2000 روپے وہ ان کی آمدنی ہے، محنت کر کے یہ الیکٹرک آٹو چلا کر ان کو ملتی ہے۔ تو یقیناً اس میں کئی خواتین بھی ہیں جو یہ الیکٹرک آٹو چلا رہی ہیں۔ میں ستیش ریڈی صاحب کا سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں یہ الیکٹرک چارجنگ کی سہولتوں کا آغاز انہوں نے کیا، اور جیسا کہ جناب ڈینیل صاحب نے، اینتھنی ڈینیل صاحب نے بتایا کہ مغل پورہ سپورٹس کمپلیکس میں ایک چارجنگ پوائنٹ ہے، ایس آر ٹی گراؤنڈ یاقوت پورہ میں ایک چارجنگ پوائنٹ ہے، اور خلندر نگر سنتوش نگر میں بھی ایک وہاں پر چارجنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ ہماری کوشش شروعات میں تھی، مگر جناب ستیش ریڈی صاحب کا اور کے ٹی راما راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ستیش ریڈی صاحب کی بات کہی، میں ان سے ملاقات بھی کیا تھا۔ تو میں آج کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ستیش ریڈی صاحب چیئرمین ٹی ایس ریڈکو سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اور زیادہ چارجنگ سینٹرز حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں شروع کریے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سر وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ in the month of September, Mr. K T Rama Rao as a municipal minister will come and inaugurate a 6-kilometer walkway in the Miralam tank for the beautification of that area. So if you can send some of your department people to the Miralam tank area, there's a park also over there, a huge park. In that park there is enough space. So if we can have some charging points inside that park, that location is very strategic because around that park there are many slums, and majority of these people to make their livelihood, they earn their livelihood by driving autos. So I'm sure that if we can do that within that park, there's huge space in that park. So if we can send some of our people, that is the Miralam Park at near 9 number Muhammadabad. And after the park is developed, we can do it this side, Shastripuram road side also. But right now we can do it over there, and there are many places which I'll be representing it to you. تو میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا بولنا یہ ہے کہ فیوچر جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کا ہونے والا ہے، چاہے وہ الیکٹرک موٹر سائیکل ہو، الیکٹرک آٹو ہو یا الیکٹرک گاڑی ہو۔ آج ذرا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہ، مگر آئندہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ 30-40 سال یا 20-25 سال کو سامنے رکھیں گے تو
جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک اسکوٹرز، الیکٹرک 3 ویلر، الیکٹرک گاڑیاں مارکیٹ میں آئیں گی. آج تھوڑا ان کی قیمتیں زیادہ ہیں، مگر مستقبل تو الیکٹرک گاڑیوں کا، اسکوٹرز کا، آٹوز کا ہونے والا ہے. کیونکہ ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے آب و حیات کو کیسا بچا کے رکھیں. اور اس کے لیے سب کو اپنی اپنی کوشش کرنا ہے. چاہے ہم جتنا ہو سکے ہریالی میں اضافہ کریں، جھاڑ لگائیں، جس سے پولوشن ہوتا ہے اس کو دیکھیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بحیثیت ایک سیاستدان کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حیدرآباد میں بارش آخر میں ختم ہوتی تھی سپٹمبر میں. اب سپٹمبر میں بارش ختم نہیں ہو رہی، نومبر کے پہلے ہفتے تک بارش ہو رہی. اور کیسا بارش ہو رہی کہ 2 دن 3 دن کا پانی 1 گھنٹے میں گر رہا. اس سے کیا ہوتا کہ سب کو تکلیف ہو جاتی. تکلیف نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑا نقصان ہوتا غریبوں کا، سب کا. پورے باضابطہ ماہرین کی ایک رپورٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم تمام کو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں. یقیناً تلنگانہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال سے 10% جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ گرینری وی ہیو اکمپلشڈ. تو اس لیے یہ بہت ضروری، الیکٹرک وہیکل ضروری ہے. تو میں ایٹو موٹرز کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آج آپ 15 خواتین کو اور 15 مرد حضرات کو آٹو دے رہے ہیں، تو آئندہ بھی ذرا بڑھاؤ صاحب. یہ ارے 100 کب سے ہو رہا، 100 ہو رہا ہی نہیں، ذرا جلدی کر دو آپ. ہاں ڈاکٹر صاحب کو بولو ذرا، میں بھی بولتا ہوں ان کو، تو اور زیادہ کریے. اور آپ کے جو ٹرمز ہے تھوڑا اس کو بھی دیکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر یہ الیکٹرک آٹو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ آپ ریئلائز کریں گے. اور ہمارا بھی جو آبجیکٹیو ہے، ستیش ریڈی صاحب جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا جو آبجیکٹیو اور ٹارگٹ ہے ہم اس کی طرف جا سکتے. تو بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ. ہمارے جیا بھارتی میڈم کا، باری صاحب کہاں ہیں؟ باری صاحب کے تو سر پہ پالا پہلے ہی نہیں تھے اور کم ہو گئے. تو تھینک یو باری صاحب، تھینک یو میڈم، آپ لوگوں نے بہت محنت کیے. مگر یہ جو آپ کا ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، جو ایک رشتہ قائم ہوا ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کے ذریعے سے اور ہم مستحق غریب لوگوں کو، خاص طور سے ہماری خواتین کو، یہ اس سے فائدہ ہو سکے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہن جو ہے نسیمہ آٹو بھی چلا رہی ہے. یہ جو ایک اسٹیریوٹائپ امیج بنا کے رکھ دیا گیا مسلمان خواتین کا کہ ان پہ ظلم ہوتا اور یہ لوگ گھر میں دبائے جاتے، یہ سب چیزیں ہیں. تو الحمدللہ یہ ابھی میڈم نے کہا ہے کہ جو گلاس سیلنگ جس کو بولتے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. ایک دم شیٹر نہیں ہوا ہے، تھوڑی ٹوٹیں گی. مگر ایک مثال ہے یہ کہ خواتین جو ہے اپنی کلچرل اور مذہبی شناخت کو رکھتے ہوئے بھی، اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے وہ کام کر سکتی ہیں. یہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ایک مثال ہے. تو ایک سیاسی ایک اہم بات ہے جو سیاسی نظر آئے گی آپ کو، وہ بات کہیں ختم کر دوں گا. جو لوگ UCC کی بات کر رہے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم مسلم لیڈیز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو بولوں گا آ کے یہاں دیکھو، آپ یہاں پر کیسا ہمت اور حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہاں پر یہ لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اس لیے میں ہمارے جیا بھارتی میڈم صاحب کا بھی، ہمارے جو محترمہ امیرہ بابی صاحبہ ہے، یہ آدیواسی ٹرائبل کمیونٹی کی پہلی پائلٹ ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج وہ بھی یہاں پر ہیں. تو بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ. ستیش ریڈی صاحب کا ویری تھینکفل ٹو یو سر دیٹ یو کیم ہیئر. تھینک یو.